ان کا مادی ترقی کی وجہ سے دماغ خراب ہو چکا ہے. کسی کے پاس پیسہ آ گیا تو وہ پاگل ہو گیا پیسہ دیکھ کے, کھوپڑی اوپر کی کیا ہو گئی اس کی, آؤٹ ہو گئی. سے بہت ملیں گے آپ کو مارکیٹ میں. کچھ ایسے ہیں جن کا ہدف ہے کہ یہ ذاتی مکان ہونا چاہیے, ذاتی گھر نہیں ہے تو ہم برباد ہو گئے. ان کا بھی اوپر کا چیمبر کیا ہے, بولو, ٹھیک نہیں ہے, سیٹنگ خراب ہے. کچھ لوگ عزت کو, شہرت کو سمجھتے ہیں, تو یہ سارے وہ ہیں جن کے اوپر کی سیٹنگ کیا ہے, خراب ہے. دیکھ رہے ہیں صبح شام لوگوں کو مرتا ہوا, لاشوں کو کیڑے لاشوں کو کھا رہے ہیں, قبروں میں دفن ہو رہے ہیں, پھر بھی کامیابی سمجھ رہے ہیں عزت کو, شہرت کو. بڑے بڑے نام پر پیدا ہوئے اور مارکیٹ سے, جملہ آپ کمپلیٹ کیا کرو نا بھائی, شارٹ ہو گئے. انتہائی بچکانہ حرکت ہے انسان کے پاس پیسہ آ جائے اور وہ اترانا شروع کر دے. انتہائی بچکانہ حرکت ہے, خوب سمجھ لو. بعض لوگ, وہ لوگ جن کے پاس دولت نہیں ہے, ان کو صبح و شام ان کی حیثیت بتاتے رہتے ہیں. حالانکہ جب آپ کے پاس دولت ہے تو یہ دولت کوئی ذریعے سے آئی ہوگی نا. ایک آدمی فیکٹری کا مالک ہے, بزنس ہے, تو کیا وہ فیکٹری مزدوروں کے بغیر چل سکتی ہے؟ اب آپ مزدور کو برا بھلا کہنا شروع کر دو تو وہ مزدوروں کی محنت ہے جس سے آپ کو پیسہ مل رہا ہے. قرآن مجید نے یہ مسئلہ 2 منٹ میں حل کیا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ زخرف میں فرماتے ہیں, اہم یقسمون رحمت ربک, کہ جو اللہ کی رحمت ہے جس کو دولت کہا جاتا ہے, کیا تم اس کے ٹھیکیدار ہو, اس کی تقسیم کے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا. اللہ کہتے ہیں ہم نے دولت سب کو برابر نہیں دی ہے, کسی کو غریب رکھا, کسی کو مالدار, تاکہ مالدار غریب سے کام لے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں بھائی, یہ کس کے الفاظ ہیں؟ اللہ کے. تو اللہ کہتے ہیں غریب کو بھی کس نے پیدا کیا ہے؟ میں نے, تاکہ مالدار کام کس سے لے گا؟ سارے ہی مالدار ہو جائے تو مالدار ملازم کہاں سے لے کر آئے گا مارکیٹ میں؟ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ کہتے ہیں اندھے ہو, نظر نہیں آتا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. محنت سارے کرتے ہیں, ملتا ہر ایک کو, بولتے کیوں نہیں ملتا. جس نے محنت کی نہیں ملا. اب آپ کہو یہ بے وقوف ہیں, یہ پاگل ہیں. یہ ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے. چند گدھے آئے تھے تو ان کو دیکھ کے باقی لوگ بھی دم لگانے کی دیر رہ گئی ہے. ٹرینڈ چل نکلا ہے. ہر محفل میں غریب کی ذلت. لوگ پہلے ڈپریشن کے مریض ہیں, اس سے اور زیادہ اسٹریس اور ڈپریشن میں جائیں گے. اسلام نے جو موٹیویشن کا طریقہ بتایا ہے, محنت کرو, لیکن تمہیں تمہاری محنت پہ نہیں ملے گا, ملے گا اتنا جتنا اللہ دینا چاہتا ہے. ہاں جو محنت نہیں کر رہا اس کو برا بلا کہا جائے گا. اللہم انی اعوذ بک من البخل ومن الکسل. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی, اے اللہ میں کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں, میں سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. وہ غربا اور وہ مسکین جو سستی کی وجہ سے نہیں کماتے وہ قابل ملامت ہیں, غریب ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ سست ہونے کی وجہ سے. کوئی بھی غریب کو گالیاں دے رہا ہو نا کہ مزدور ایسا فلاں, کہنا اپنی فیکٹری کے مزدور کو یہ گالیاں دے, تو بیٹھ کے اپنی فیکٹری کے مزدور کو بلا اور اس کو بول کہ تو بے شرم انسان ہے, پھر دیکھتے ہیں تیری فیکٹری چلتی کیسے. یہ ٹرینڈ چل نکلا ہے آج کل. تو یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا کہ دولت کامیابی نہیں ہے بھائی. بڑے بڑے لوگ آئے ہیں مارکیٹ سے, کیا ہو گئے؟ شارٹ ہو گئے. یہ تو اللہ کا نظام ہے. کوئی مزدور بنتا ہے, کوئی رکشہ چلاتا ہے, کوئی جہاز اڑاتا ہے. آج کل یہ بڑا ٹرینڈ چل نکلا ہے. ایک انڈین موٹیویشنل اسپیکر کو میں سن رہا تھا, کوئی کلپ بھیج دیتے ہیں نا لوگ کہ مفتی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں,
اس میں کہہ رہے ہیں ہمیں یہ جاننے کی کیا ضرورت ہے کہ گاندھی جی کب پیدا ہوئے. یہ بھی آج کل ایک بڑا ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ مجھے اس سے کیا لینا دینا کہ علامہ اقبال کب پیدا ہوئے. گاندھی جی ہندوؤں کے روحانی باپ سمجھے جاتے ہیں, جیسے ہمارے قائد اعظم سمجھے جاتے ہیں, علامہ اقبال سمجھے جاتے ہیں. باپوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, روحانی بھی اور جسمانی بھی. ایسے لوگوں کو یوں جواب دیا کرو کہ تجھے اس سے کیا لینا دینا کہ تیرے باپ کا نام کیا ہے, اس کا پیسے سے کوئی تعلق ہے؟ تو یہ بھی نالج فضول ہے کہ آپ کو اپنے باپ کا پتا ہے کہ میرا ابا کون ہے. اس کا کوئی پیسے سے تعلق ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر علامہ اقبال کا آپ کو پتا چل گیا اسکولوں میں کہ کب پیدا ہوئے تو اس سے آپ کے بزنس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایسے ہی آپ کو اپنے باپ کا بنا پتا ہو تو بھی اس بزنس کا, گورے کو اپنے باپ کا پتا ہوتا ہے, بہت سے گوروں کو ترقی تو کی نا, چاند پہ پہنچ گئے. تو ایسے لوگوں کو جواب دیا کرو کہ پتا تو اپنے باپ کا نہ ہو تو بھی انسان کو بزنس پہ, آپ جب بزنس کرتے ہیں تو کوئی آپ کے باپ کا نام پوچھتا ہے آپ سے؟ کوئی پوچھتا ہے آپ کے باپ کب پیدا ہوا, کب اس کا انتقال ہوا, آپ کے ابا کا نام کیا تھا, آپ کی قوم کیا تھی؟ وہ دیکھتا ہے بھائی پروڈکٹ مجھے یہاں سے سستی مل رہی ہے, وہاں سے مہنگی مل رہی ہے. جہاں سے مہنگی مل رہی ہے بے شک وہ پیغمبروں کی اولادوں میں ہو, اس سے لوگ چیز نہیں خریدتے, اور جہاں سے سستی مل رہی ہے بے شک نہ اس کے باپ کا پتا نہ ماں کا پتا, لوگ پروڈکٹ وہیں سے لیں گے. بزنس کا تعلق اس سے کہ چیز سستی بیچ رہا ہے, کوالٹی اچھی ہے یا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے یہ نالج بھی پھر فضول ہے کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے. ایسے لوگوں کو ایسے جواب دیا کرو. یہ ٹرینڈ چل نکلا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم اسکول کیوں جائیں, ہم کیوں پڑھیں قائد اعظم کب پیدا ہوئے, یہ مجھے کیوں پڑھا رہے ہو, علامہ اقبال کب پیدا ہوئے مجھے کیوں بتا رہے ہو. بھائی اس لیے بتا رہے ہیں کہ خاندانی لوگوں کی علامت ہوتی ہے, ان کو اپنے جسمانی باپ کا بھی پتا ہوتا ہے اور اپنے روحانی باپ کا بھی پتا ہوتا ہے, ان کا ہسٹری سے تعلق ہوتا ہے. ہسٹری پڑھتے ہیں تو آگے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. وہ آپ نے تو دنیا میں دولت ہی کو سب کچھ بنا لیا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟